السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو ہماری ملاقات رہتی ہے اس کی لاء کے حوالے سے، تو ہمارا تمام کام تحقیق کے اوپر مبنی ہوتا ہے، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک مستند، ٹھیک، بالکل صحیح اور ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ معلومات پہنچائیں۔ آج کا موضوع بہت سنجیدہ ہے اور اس پر آپ کی توجہ بھی ریکوائرڈ ہے، اور میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو مکمل طور پر سنیں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں یہ بہت حساس ہے، مگر یہ ضروری بہت ہے۔ ہم لوگ عموماً ان باتوں پر بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں، گھبراتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اسی موضوع کے اوپر قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر بیان فرمایا۔ اگر یہ ہچکچانے والی، گھبرانے والی کو بات ہوتی تو اللہ رب العزت کبھی بھی اسے قرآن پاک میں نہ بیان کرتا۔ ایسا قرآن پاک جو آپ کا 5 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے۔ آئیے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے قوم لوط والا فعل، یعنی ہم جنس پرستی، جس کو ہومو سیکشولیٹی بھی کہتے ہیں۔ یہ موضوع آج کے دور میں دنیا بھر میں ایک تحریک LGBT کی شکل بھی اختیار کر گیا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بھی بہت تیزی کے ساتھ سر اٹھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا ہم نے موضوع یہی چن لیا۔ اس کے مختلف نام ہیں، اس کو لواطت بھی کہتے ہیں، اس کو سڈومنگ بھی کہتے ہیں، اس کو LGBT بھی کہا جاتا ہے، اس کو ہومو سیکشولیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ قوم لوط کا فعل ہے جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر مردوں اور مردوں کے درمیان جنسی تعلقات کو اس سے مراد لیا جاتا ہے، اور کچھ حالات میں ایسے ہیں جہاں پہ خواتین کے ساتھ کچھ تعلقات میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ فعل پہلی مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں متعارف ہوا۔ ان میں اور بہت سی بیماریوں کے علاوہ جو ایک بہت بڑی بیماری تھی وہ یہ لواطت والا فعل تھا۔ یہ قوم شہر سدوم اور عمورہ میں رہائش پذیر تھی۔ کیونکہ یہ سدوم شہر میں رہائش پذیر تھی جو زیادہ مشہور ہوا، تو اس عمل کو سڈومی بھی کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے لوگ مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، قتل کر دیتے، مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے تھے۔ یہ فعل تاریخ انسانی میں پہلی بار اسی قوم کے ساتھ منسوب کیا گیا، اور اس سے پہلے کوئی بھی اس میں ملوث نہیں تھا۔ قرآن مجید میں سورہ ہود آیت 82 اور دیگر مقامات پر اس کی مذمت کی گئی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آسمانی عذاب سے تباہ کیا۔ یہ فعل سڈومی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ اسی شہر سدوم سے ماخوذ ہے۔ اسلامی تفاسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ فعل فطری نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی فعل ہے، اور اس کی وجہ اسی کی وجہ سے قوم لوط کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم جب پاکستان کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہیں تو پاکستان آپ جانتے ہیں کہ ایک اسلامی جمہوریہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ گناہ کبیرہ خفیہ طور پر پاکستان میں پرورش پا رہا ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بڑے شہروں میں خصوصاً لاہور، کراچی، اسلام آباد میں مغربی طرز کے LGBT کے ایونٹس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں لاہور میں ایک سٹیج ڈرامہ پیش کیا گیا جس میں ہم جنس پرستی کو فن اور اختیار کے نام کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں پہ چھوٹے بچے بھی موجود تھے۔ اس پر عوام میں شدید رد عمل پایا گیا، اور اس حوالے سے کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مغربی ایجنڈا ہمارے معاشرتی جو اقدار ہیں اور جو ہمارا معاشرتی ڈھانچہ ہے اس پر اثر انداز ہونے کی بہت شدید قسم کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے کچھ مخصوص علاقے اس کا شکار ہیں یا سارے پاکستان ہی اس کا شکار ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی غیر قانونی ہے،
اور اسے معاشرتی طور پر ممنوع سمجھا جاتا ہے اور بہت برا فعل سمجھا جاتا ہے۔ تاہم کچھ ذرائع کے مطابق یہ مسئلہ زیادہ تر بڑے شہروں جیسے لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں زیر زمین پرورش پا رہا ہے، جہاں نجی پارٹیوں اور خفیہ ملاقاتوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مزید جن علاقوں کی طرف لوگ جو اشارہ کرتے ہیں وہ افغان بارڈر کے ساتھ ساتھ KPK کے کچھ علاقے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے علاقوں کی بات کریں تو پنجاب اور جنوبی جو پنجاب کے علاقے ہیں ان کی طرف بھی بعض لوگ اشارہ کرتے ہیں، لیکن میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں ہی پھیلا ہوا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم کچھ علاقوں کا نام لے کر اور ان علاقوں کو ہم بدنام کریں۔ اصل میں یہ ایک ایسا زہر ہے جو پاکستان کے تقریباً ہر جگہ پر پایا جاتا ہے، کہیں کچھ زیادہ ہے اور کہیں کچھ کم ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 90% سے زائد آبادی ہم جنس پرستی کو اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، ہر لحاظ سے غلط سمجھتی ہے اور قابل سزا سمجھتی ہے۔ مخصوص علاقوں میں اس کی موجودگی کی وجہ سے تشدد، امتیازی سلوک کے واقعات عام ہیں۔ خاص طور پر ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو بھی اس حوالے سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اچھا، HIV کیسز یعنی کہ جس کو ہم ایڈز کہتے ہیں، ہم جنس پرست مردوں میں اس کی مقدار زیادہ دیکھی گئی ہے، جو اس مسئلے کی موجودگی کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ HIV یا ایڈز جو ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے، اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے ایک انجیکشن سے ڈھیر سارے مریضوں کو کوئی انجیکشن لگا دینا ایک ہی سرنج کے ساتھ، یا جیسے حجام جو ہیں وہ ایک ہی بلیڈ کے ساتھ مختلف لوگوں کی شیو کریں یا اس کو استعمال کریں۔ تو اس حوالے سے بھی ان چیزوں کا بہت دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی حوالے سے جیسے ہم نے پہلے نام لیا LGBT، اصل میں یہ ہے کیا بلا؟ میں نے بھی بہت عرصہ اس کا نام سنتا رہا لیکن کبھی اس پہ توجہ نہیں کی تھی۔ پھر آپ تک پہنچانے کے لیے جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو کچھ چیزیں جو میرے سامنے آئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ LGBT یہ 4 الفاظ ہیں، بعض اوقات یہاں پہ LGBT+ بھی لکھا ہوتا ہے۔ ایل سے مراد یہ لیتے ہیں لیسبین، یہ وہ خواتین ہیں جو خواتین کے ساتھ ہی جنسی تعلقات رکھتی ہیں۔ ایل کے بعد G آتا ہے اور G کا مطلب گے یا گیزم ہے، یہ مرد سے تعلق جو ہے یہ اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر B جو ہے اس میں LGB جو B ہے یہ بائی سیکشول، یعنی کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ دونوں طرف ملان رکھتے ہیں، جو خواتین بھی بن جاتے ہیں اور جو مرد بھی بن جاتے ہیں۔ پھر ٹرانسجنڈر ہیں آخر میں LGBT۔ ٹرانسجنڈر سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جو مرد ہے تو عورت بننا چاہتا ہے، عورت ہے تو وہ مرد بننا چاہتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ LGBT جو ہے، اس تحریک کی جو ابتدا ہے یورپ اور امریکہ میں ہوئی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم جنس پرستی کو ایک قانونی حق اور انسانی آزادی کے طور پر منوایا جائے۔ اقوام متحدہ اور مغربی ادارے اور بعض NGOs اس کے لیے دنیا بھر میں فنڈنگ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کی اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں LGBT کی، تو یہ قدیم یونان اور روم میں ہم جنس پرستی کو قبول کیا جاتا تھا، لیکن مذاہب ابراہیمی نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ 19ویں صدی میں یورپ میں اسے ذہنی بیماری سمجھا جاتا تھا۔ 1969 میں اسٹون وال رائٹس کے بعد امریکہ میں LGBT حقوق کی تحریک شروع ہو گئی، اور 21ویں صدی میں اب یعنی کہ جس میں ہم جا رہے ہیں، اب مغرب نے اسے انسانی حقوق ہی کہنا شروع کر دیا ہے، اور بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں، بہت سارے آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو مختلف ممالک کے اوپر پریشر ڈالتی ہیں کہ اس کو اپنی تعلیم میں شامل کریں اور اس کو عام کیا جائے۔ LGBT کا مقصد کیا ہے؟ یہ چاہتے کیا ہیں آخر؟ اتنا کبھی کیوں لوگوں کے ساتھ پھیلانا چاہتے ہیں؟
پہلی بات تو یہ کہ معاشرے میں ہم جنس پرستی کو یہ نارمل بنانا چاہتے ہیں تاکہ مذہبی اقدار جو ہیں وہ معاشرے میں کمزور ہونا شروع ہو جائے۔ عیسائیت آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کمزور ہو گئی ہے، کچھ علاقوں میں تو ٹھیک ہے لیکن اکثر علاقوں میں یہ بہت کمزور ہو گئی، اور اس کے پیچھے LGBT کا بھی رول ہے، اور اب اس کا نشانہ مسلمان ہے۔ پھر ٹرانسجنڈرزم کو فروغ دینا، فحاشی کو بڑھاوا دینا، خاندانی نظام کو کمزور کرنا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ شیطان کی پیروی اختیار کرنا، یہ ہے LGBT کے مختلف مقاصد۔ اگر ہم مختلف مذاہب کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں قوم لوط کی تاریخ کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ قوم لوط کا گناہ اور عذاب قرآن مجید میں سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الحجر، سورۃ النمل اور دیگر مقامات پر قوم لوط کا ذکر کیا گیا۔ ان کا بنیادی جرم جو تھا وہ ہم جنس پرستی یا لواطت تھا، جو فطرت کے خلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا تھا۔ قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ یہ سورۃ الاعراف کی 80 اور 81 آیات ہیں۔ ترجمہ اس کا اس طرح ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہو رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ پھر اسی طرح سورہ ہود آیات 77 سے لے کے 83 تک، اس میں اللہ رب العزت نے قوم لوط پر عذاب یعنی کہ پتھروں کی بارش کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم احادیث کو سامنے رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم لوط جیسا فعل کرے اللہ اس پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، لعنت ہے اس پر جو قوم لوط جیسا کام کرے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی شدید ترین مخالفت ہے اسلام میں اس فعل کی، اور ہمارے وہ لوگ جو اس کام میں مشغول ہو گئے ہیں، راہ بھٹک گئے ہیں، یا جنہیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ بات ان تک پہنچانا آپ کا اور میرا فرض ہے۔ ہم دوسرے مذاہب کا ذرا ذکر کرتے ہیں، جس میں عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، سکھزم، بدھزم، اور دوسرے مذاہب اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عیسائیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو روایتی طور پر ہم جنس پرستی کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ بائبل میں مذکور ہے کہ یہ فطری نہیں، رومیو 26:1 سے لے کے 27 تک یہ جو آیات ہیں اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ تاہم اب کچھ جدید فرقے آ گئے ہیں یہاں پہ، جیسے ایپسکول چرچ جو ہے تو یہ اسے قبول کرتا ہے، حالانکہ اصل میں جو عیسائیت ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتی اور ناجائز سمجھتی ہے، حرام سمجھتی ہے۔ اسی طرح یہودیت کی اگر ہم بات کریں تو توریت میں مردوں کے درمیان جنسی تعلقات کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ لیویتکس 18 سے 22 جو ان کی آیات ہیں اس میں لیویتکس میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح آرتھوڈاکس یہودیت اسے رد کرتی ہے، لیکن ان میں بھی ایک ایسا آ گیا ہے فرقہ جن کو ریفارم یہودیت کہتے ہیں، وہ ان کو قبول کرتے ہیں۔ اصل میں جو اصل یہودیت ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتی۔ اسی طرح ہندوازم کی اگر ہم بات کریں تو ہندوازم میں ہم جنس پرستی کو جرم تو نہیں سمجھا جاتا، لیکن اور جو قدیم ان کے جو متون ہیں ان کے، جیسے کام 17 میں اس کا ذکر ہے، کچھ مندروں میں ہم جنس پرستی کے حوالے سے مجسمے بھی موجود ہیں، لیکن روایتی طور پر اس کو ہندو بھی مسترد کرتے ہیں، اس کو اچھا فعل نہیں گردانتے ہیں۔ سکھزم میں
गुरु ग्रंथ साहब में हम जिन्स परस्ती का براہ راست تو ذکر نہیں ہے، لیکن یہ مذہب اسے نہ تو قبول کرتا ہے نہ ہی کوئی واضح طور پہ رد کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ البتہ شادی کی جہاں تک ذکر کیا گیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ شادی صرف مرد اور عورت کے درمیان ہی ہو سکتی ہے، اور بہت سے سکھ اسے غیر فطری عمل سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بودھ اور جینزم کی اگر ہم بات کریں تو وہاں بھی اس کام کو ناجائز سمجھا جاتا ہے اور اس کو رد کیا جاتا ہے۔ پھر زرتشی مذہب، زرتشی وہ ہیں جو آگ کو پوجتے ہیں، وہ بھی اسے رد کرتا ہے۔ ہاں البتہ کچھ مذاہب جیسے یونیٹیرین یا یونیورسلزم ہیں، اور اسی طرح وہ بد مذہب یا الحاد کے شکار جو کسی بھی دین کا جو ہے وہ جن کو پاس نہیں ہے، جو کسی بھی دین سے تعلق نہیں رکھتے، اسپیشلی مغرب یا یورپینس، وہ اسے مکمل طور پر قبول کر رہے ہیں اور اس کو پھیلا بھی رہے ہیں۔ بچیں کیسے ہم اس سے؟ اب آ تو گئی ہے یہ آفت، اس سے بچنا بھی تو ہے ہم نے۔ تو بچنے کے لیے کیا ہے کہ دینی تعلیم اور قرآن و سنت کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت ہم اس طرح کریں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کے دوستوں پر نظر رکھیں، انٹرنیٹ اور موبائل کے غلط استعمال سے ان کو بچائیں۔ قانونی اقدامات گورنمنٹ کے حوالے سے ہی ہو سکتے ہیں کہ حکومت اور عدلیہ کو چاہیے کہ ایسے ایونٹس پر پابندی لگائے جو LGBT وغیرہ جیسے کام جو ہیں ان کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور جو قوانین پہلے سے موجود ہیں ان پر سختی سے عمل کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر آواز بلند کی جائے تاکہ یہ ایجنڈا عام نہ ہو۔ پھر نفسیاتی اور روحانی علاج کی اگر بات کریں تو جو نوجوان اس راستے پر جا چکے ہیں انہیں تنہا نہ چھوڑا جائے، بلکہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے۔ معاشرتی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مذہبی تعلیمات پر مبنی آگاہی مہم ہمیں چلانی چاہیے، فحش مواد پر پابندی لگائیں، پہلے بھی ہے لیکن اس پر ذرا سختی کی جائے، اور اسی طرح خاندانی اقدار کو مضبوط کیا جائے۔ اسی طرح ہم ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں جن سے غلطی ہو گئی، جنہیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا، یا جنہیں پہلے پتہ تھا لیکن اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے توبہ کریں، دوبارہ اس کام کی طرف رجوع نہ کریں، اپنے آپ کو اس کام سے ہٹا لیں۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ تجھ سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو تو لوٹ آ میرے پاس، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو واپس چلے جائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دیں۔ پھر کمیونٹی میں تشدد کی مذمت کریں، کسی پہ الزام لگا کر، اس کے اوپر اس طرح کی تہمت لگا کر، کسی پر بھی، خصوصاً ہماری وہ کمیونٹی جو نہ مردوں میں ہے نہ عورتوں میں ہے، ان کے اوپر تو بہت زیادہ ظلم اس حوالے سے کیا جاتا ہے، نہ کریں۔ جن کے گھر ایسے بچے آ گئے ہیں ان کی بہت دھیان کے ساتھ پرورش کریں، انہیں اپنائیں، ان کی غلطیوں کو معاف کریں، ان کو ساتھ لے کے چلیں، انہیں کوئی ہنر سکھائیں۔ جیسے کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، پیدائشی کمی کوتاہی ہے کسی میں، تو اس طرح کے لوگوں میں بھی ہو جاتی ہے، اس کو معذوری ہی سمجھیں، ان کا خیال کریں، ان کو اپنے سے دور نہ کریں، انسانی حقوق کا احترام کریں، اور جیسا کہ اسلام کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ نفرت نہ کریں۔ نفرت جرم کے ساتھ ہے، انسان کے ساتھ نہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اس برے کام کو روکنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔